آپ ہی آپ رخصتی فکس ہو گئی ہے۔ اچانک شنزا کی بات پر فضا چونکی۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے فکس کر دی؟ مجھے نہیں کرنی شادی۔ پھر کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ فضا کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کیا آپ انکار کر دیں گی آپ ہی؟ اور بالاج بھائی کیا وہ مان جائیں گے؟ شنزا کو نئی فکر کھانے لگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ جب کہہ دیا مجھے شادی نہیں کرنی تو ڈیٹ کیسے فکس کر دی؟ وہ غصہ ضبط کرتے اونچی آواز میں بولی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کیا ہے فکس، کیا اعتراض ہے تمہیں؟ مشال بیگم نے اندر آتے اپنی 18 سالہ بڑی بیٹی کو ڈانٹا، جبکہ پاس ہی کھڑی 16 سالہ شنزا سہم کر ماں کو دیکھنے لگی۔ گزرے ماہ و سال نے مشال پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ کم عمری کی شادی کی وجہ سے وہ ان کی بڑی بہن ہی لگتی تھی۔ مما پلیز، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں فضا۔ مشال کی بات پر وہ لب بھیج گئی۔ یہ رشتہ تمہاری اور بالاج کی رضامندی سے ہوا تھا، اور اب جب اس رشتے کو آگے بڑھانے کا وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ مشال کو اس کے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی سچ ہے مما، مجھے بالاج پسند تھا پر اب نہیں ہے۔ پلیز آپ انکار کر دیں۔ وہ پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹی۔ فضا تم مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے۔ مشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فضا کو 2 لگا دیتی جو انہیں شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مما مجھے شادی ہی نہیں کرنی، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ فضا کے دو ٹوک انداز پر مشال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں تم سے ہر تعلق توڑ لوں گی فضا، سمجھ لینا پھر ماں مر گئی۔ اس بار مشال نے بلیک میلنگ کی، جس پر فضا کا دل ایک پل کو بری طرح سے دھڑکا۔ آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ مر سکتی تھی، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ فضا کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ مما کا دل دکھا کر آپ کو کون سی خوشی مل جائے گی؟ شنزا کی بات پہ وہ تلخیہ ہنسی۔ مجھے اب کوئی خوشی اس زندگی سے چاہیے بھی نہیں۔ وہ لب دباتے اپنے آنسو روکتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ چھوٹی سی شنزا سمجھ نہ سکی کہ آخر ہوا کیا ہے، پر وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جس پر فضا پریشان ہے، اور جیسے یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جان بوجھ کر لے رہی ہے۔ مشال اور عاصم کی شادی کو 19 سال ہو گئے تھے۔ شادی کے فوراً بعد اللہ نے بیٹی سے نوازا تو گھر میں سوگ کی سی کیفیت چھا گئی۔ مشال کی ساس کو لڑکیوں سے نفرت تھی، انہیں پوتی نہیں پوتا چاہیے تھا۔ ایسے میں فضا کا اس دنیا میں آنا اور اس کا بے انتہا خوبصورت ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھ پایا، سوائے ایک عاصم کے۔ اسے اپنی بیٹی دل و جان سے عزیز تھی۔ سسرال میں جو مقام اسے 1 سال تک ملا، بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ چھین لیا گیا، لیکن مشال نے پرواہ نہ کی۔ یہ اس کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی دین تھی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ کون ہوتی تھی اعتراض کرنے والے؟ فضا نرم اور نازک، سرخ اور سفید رنگت والی چھوٹی سی پری، جسے اس کے بابا پری ہی کہا کرتے تھے۔ اس کے 2 سال کے بعد اللہ نے پھر سے مشال کی گود ہری کر دی، لیکن شنزا کی پیدائش سے پہلے ہی عاصم کے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ تب مشال کا 9واں ماہ چل رہا تھا۔ وہ اس حادثے سے نکل نہ پائی کہ 15 دن بعد ہی اس کی ڈیلیوری ہو گئی، اور ایک بار پھر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا۔ اس بار تو اس کی سانس ہتھے سے ہی اکھڑ گئی، اور صاف کہہ دیا کہ اس کی اور اس کی بیٹیوں کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ مشال کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ساس سے کہا بھی کہ وہ کہاں جائے گی ان 2 بچیوں کو لے کر، اس پر رحم کرے، لیکن ساس نے ایک نہ سنی، جبکہ دوسری طرف اللہ نے ان کے چھوٹے بیٹے کو ایک ساتھ جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا جو فضا سے 1 سال چھوٹے تھے۔ ایسے میں شنزا کو کس نے پوچھنا تھا؟ وہ دونوں پوتے شازمہ بیگم کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ مشال اور ان کی بیٹیاں سب کی نظروں میں کھبنے لگیں۔ مجبوراً ساس کے نکالنے پہ وہ اپنی بچیوں کو لیے حویلی چھوڑ آئیں اور اپنی ماں کی کزن جو اس کی خالہ لگتی تھی ان کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک خدا ترس خاتون تھی، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اکیلی رہتی تھی۔ مشال اور بچیوں کو انہوں نے فوراً اپنا لیا۔ اس دن مشال بہت روئی، عاصم کو یاد کر کے۔ بغیر مرد کے سہارے کی بھی عورت کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور جاب شروع کر دی۔
خالہ بھی اس کی دونوں بچیوں کو سنبھال لیتی اور وہ جاب کرتی۔ یوں ہی ماہوں سال بیتنے لگے۔ 2 بار مشال کو شادی کی آفر آئی، لیکن اس نے ٹھکرا دی۔ وہ اپنی بچیوں کی زندگی اور ان کے آنے والے مستقبل کی خاطر سب کچھ اپنی زندگی سے نکال پرے کر گئی۔ وہ صرف ایک ماں بن کے رہ گئی تھی، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دلوا رہی تھی۔ اب خود ایک یونیورسٹی میں لیکچرر تھی۔ بمشکل 36-37 سال کی تھی۔ کم عمر کی شادی کی وجہ سے بچیاں جوانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں، لیکن مشال کے حسن میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ 36 سال کا ہوتے ہوئے بھی وہ 30 سے کم لگتی تھی۔ فضا کو انہی کے آفس میں موجود فرقان کے بیٹے بالاش نے پسند کر لیا تھا۔ فضا کو بھی وہ پسند تھا۔ فرقان کے آفس میں جاب کرتے مشال کو 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کے بیٹے سے بھی مشال کو انسیت ہو گئی تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا۔ دونوں فیملی فرینڈز بن چکے تھے۔ فرقان کی وائف کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے تھے۔ بالاش کو مشال بہت اچھی لگتی تھی، جسے اس کے اندر اپنی ممتا تلاش کرتا ہو۔ اس کی ایج ابھی صرف 26 سال تھی اور فرقان فضا کا رشتہ مانگ لیا تھا، جسے فضا سے پوچھنے کے بعد ہاں کر دی گئی۔ بالاش اور فضا کی پسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اب جب بالاش کے لیے فرقان نے فضا کی رخصتی مانگی تو مشال نے بخوبی ہاں کر دی، لیکن اچانک فضا نے انکار کر دیا اور اس انکار کی وجہ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ مشال چاہتی تھی کہ وہ وقت رہتے دونوں بیٹیوں کو ان کے اپنے گھر کا کر دیں۔ اس دور میں اکیلے جوان جہان بیٹیوں کی پرورش کرنا آسان نہیں تھا، پر یہاں فضا نے انہیں بہت مایوس کیا۔ مشال نے فضا کے اچانک انکار کی بات مسٹر فرقان سے کر دی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ شاید فضا کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات چھپا رہی ہو۔ فرقان کی بات پر مشال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے گی، اور اب تو میری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ کیا ہوا آنٹی؟ آپ اس قدر اپسٹ کیوں ہیں؟ اچانک بالاش کی آمد پر مشال نے اپنے آنسو نامحسوس انداز میں پہنچے۔ نہیں، کچھ نہیں، آؤ تم بیٹھو۔ فرقان نے بات کو پلٹنا چاہا، لیکن مشال بالاش سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، اور پھر اسے فضا کے انکار کے متعلق بتا دیا۔ ایک پل کو تو وہ بھی چپ ہو کر رہ گیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود فضا سے بات کر لوں، انکار کی وجہ پوچھ لوں۔ اس نے ان سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو مشال نے حامی بھر لی۔ وہ کالج سے جیسے ہی نکلی، بالاش کی گاڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ فضا نے اسے دیکھ کر نظر انداز کیا، پر بالاش نے اس کے پاس جاتے گاڑی روکی اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لب بھینچے گہرا سانس بھرتے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایک ہی بار بالاش کا سامنا بھی کر ہی لے اور اس کے سامنے انکار کر دے تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ گاڑی صاف شفاف سڑک پر رواں دواں تھی۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دونوں ہی سوچ میں ڈوبے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں ختم کریں۔ فضا، مجھے شادی سے انکار کی وجہ جاننی ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کرتے اچانک پوچھ بیٹھا تو فضا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کوئی وجہ ہوتی تو بتاتی۔ سر جھکائے وہ انگلیاں چٹکنے لگی۔ فضا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ دانت چباتے پوچھنے لگا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سانس روکے وہ جھٹ سے بول گئی۔ ایک پل کو تو بالاش کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں چلا گیا۔ یہ احساس ہی سخت جان لیوا تھا کہ جسے آپ چاہتے ہوں وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو۔ کتنی دیر تک وہ بول ہی نہیں پایا۔ کون ہے وہ؟ دل پر پتھر رکھے اگلا سوال داغا۔ نہیں بتا سکتی۔ فوراً جواب آیا تو بالاش نے غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچی۔ اب تم میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مجھے آپ پسند نہیں اور میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ پلیز گاڑی روکیں، مجھے گھر جانا ہے۔ اسے بھیجا سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے دیکھ اس بار وہ تھوڑا سختی سے بولی، جس پر بالاش نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ بالاش، آپ پاگل ہو گئے ہیں، گاڑی روکیں۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ ایک شرط پر ہی گاڑی رکے گی، یا تو مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جسے تم میری جگہ دی ہے، یا پھر شادی کے لیے ہاں کرو۔ وہ قطعی انداز میں بولا۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی بالاش۔ وہ زچ آتے قدرے اونچا چلائی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک ساتھ جی نہیں سکتے تو مر تو سکتے ہیں نا۔ وہ مسکرا کر بولتا گاڑی کی سپیڈ کو مزید بڑھا گیا۔
فضا کا دل ہال اٹھا، اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا آخری سفر ہو۔ پلیز بالاج گاڑی روکیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ اب کی بار روتی لیکن بالاج کے کان سے جوں تک نہ رہیں۔ بالاج پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ اس کے آگے التجا کرنے لگی۔ چھوٹے سے دل کی مالک تھی، کیسے یہ سب سہن کرتی؟ میری بات ابھی بھی وہیں پہ ہے۔ بالاج کا جنون دیکھتی وہ سر جھکائے، چہرہ چھپائے روتی۔ میں آپ کو مکمل خوشیاں نہیں دے سکتی بالاج، میں ماں نہیں بن سکتی۔ بالآخر وہ بول گئی جو وہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اپنے اندر کی کمی کو وہ بالاج سے شیئر کر گئی تو بالاج نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ فضا نے جو کہا وہ سچ تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ کس نے کہا تم سے کہ ماں نہیں بن سکتی؟ کب چیک اپ کروایا؟ وہ جیسے ایک ہی بار میں سب جان لینا چاہتا تھا۔ تو فضا نے آنسو پہنچتے سو سو کرتے ایک نظر بالاج کو دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانے لگی۔ کچھ ماہ پہلے کالج میں بلڈ ڈونیٹ کرنے والی ایک ٹیم آئی۔ فضا نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا لیکن اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا اور پھر ڈاکٹر اس سے مختلف سوال کرنے لگی۔ اس کا یوں بے ہوش ہونا اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر بہت نائس اور شفیق خاتون تھی۔ انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ فری میں ہی کر دیے۔ انہی میں ایک ٹیسٹ کی رپورٹ اچھی نہیں آئی جس کے مطابق وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسے بچپن میں کھیل کے دوران رحم پر چوٹ آئی تھی اور اس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی۔ اسے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی اور بعد ازاں وہ اس بات کو بھول گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ڈیٹس کا چکر بھی نہیں فالو کیا تھا۔ اسے اپنی ڈیٹس کا بھی نہیں پتا تھا۔ اسے نارمل لڑکیوں کی طرح بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے۔ پر اب جب ڈاکٹر نے اسے یہ سب بتایا تو وہ اس دن بہت روئی اور اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بالاج سے شادی نہیں کرے گی۔ جب اس کو اولاد نہیں دے سکتی تو شادی کیسے کر لیں؟ اس وقت تو دونوں ایک ہوٹل میں تھے۔ فضا نے اسے سب کچھ بتا دیا اور اب سر جھکائے رو رہی تھی۔ بالاج نے دونوں کے لیے کافی آرڈر کی تھی پر دونوں کی کافی وہیں پڑی رہ گئی۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ مجھے پھر بھی تم سے ہی شادی کرنی ہے، بالاج نے بہت سوچ سمجھ کر کہا۔ تو فضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ناممکن ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ میں فیصلہ لے چکا ہوں، کافی پیو۔ وہ مطمئن انداز میں بولا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کیسے مجھ سے شادی کر سکتے ہیں جبکہ میں فضا اسے اشارے سے چپ کروا گیا۔ جو میں نے کہا ہے بس اسے سن لو اور اس پر عمل کر لو۔ وقت آنے پر یہ سب میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ بالاج نے اسے مطمئن کرنا چاہا لیکن وہ کہاں مطمئن ہوتی۔ کیسے ہینڈل کریں گے؟ اولاد کے لیے دوسری شادی کر کے؟ وہ تنزن برسا گئی۔ بالاج نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو عمر میں تو کم تھی لیکن اس کی باتیں توبہ۔ وہ سر نفی میں جھٹک گیا۔ ایک وعدہ دیتا ہوں، میری زندگی میں میری آخری سانس تک تمہیں میری بیوی تم ہی بن کے رہو گی۔ نہ تو تم سے پہلے کوئی آئی تھی اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی آئے گی۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ اچھا تو پھر آپ بچہ اڈاپٹ کریں گے؟ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہو پائی تھی۔ ایسے مت دیکھیں مجھے، کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی نسل آگے نہ چلے۔ یہاں تو بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا، تو میں تو ہوں ہی 5۔ انف فضا، وہ غصے سے بھرے انداز میں چلایا تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کب سے تمہیں پیار سے ڈیل کر رہا ہوں کہ میری کسی بات سے تمہیں تکلیف نہ ہو، لیکن تم ہر بار ہی کچھ ایسی باتیں کر دیتی ہو کہ میرا پورا وجود چھلی ہو جاتا ہے۔ بالاج کو پہلی بار وہ غصے میں دیکھ رہی تھی، اسی لیے چپ ہی رہی۔ اس فضول ٹاپک کو یہیں کلوز کرو اور 2 دن بعد میں بارات لا رہا ہوں۔ مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ آپ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں مسٹر بالاج۔ اولاد کے بنا نہیں، تم اس کی فکر تم مت کرو، میں جانوں اور میرا اللہ۔ تم نکاح کی تیاری کرو۔ وہ قطعی انداز میں بولتا اٹھا۔ ایک دن آپ پچھتائیں گے جب مجھ جیسے خالی وجود سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میں تمہاری طرح نا امید نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت سے وہ معجزے بھی کرتا ہے اور کب کیا بدل دے کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور یہی میرا ایمان ہے۔ چلو۔ اس کا ہاتھ ہمیں ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ وہ اس سرپرے کو دیکھتی چلی گئی اور پھر اپنے کہے کے مطابق 2 دن بعد وہ بارات لے آیا۔ سب کچھ مشال کی خواہش پہ بہت سادگی سے ہو رہا تھا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی دھوم دھام سے ہو. ہاں اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید سچویشن اور ہوتی. ناراض ہے مجھ سے. وہ رخصتی کے لمحے ماں کے گلے لگی. بہت زیادہ تھی. لیکن تم نے یہ نکاح کر کے مجھ سے ناراضگی ختم کر دی ہے. ہمیشہ خوش رہو فضا. بالاج بہت اچھا انسان ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. ان کی باتوں پہ وہ دل محسوس کے رہ گئی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ بہت جلد بالاج اس سے اکتا جائے گا اور تب وہ واپس اسی گھر میں آ جائے گی. وہ رخصت ہو کر چلی گئی، جبکہ مشال اور شنزا اسے دعاؤں میں رخصت کر کے ایک دوسرے کے گلے لگی رو دی. سہاگ کی سیٹ سجانے کے بجائے وہ بالاج کے آنے پر فل گاؤن کی نائٹی پہنے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی. بالاج نے اندر آتے اسے دیکھا تو لب بھیج گیا. تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں دلہن کے لباس میں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ وہ گھڑی اتار کر ایک طرف رکھتا نہایت سنجیدگی سے بولا. ایک پل کو فضا کا دل بری طرح دھڑکا، پر اگلے لمحے خود کو نارمل کر لیا. انتظار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا جب ہم دونوں کے بیچ کچھ ہونا ہی نہیں. اس کی بات پر بالاج سلگ اٹھا. کس نے کہا ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوگا؟ اس کی جانب بڑھتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا. آئینے میں دونوں عکس واضح ہونے لگے. فضا کا دل بری طرح دھڑکا. جب بالاج نے اسے بیک سے ہی ہک کیا تو وہ کرنٹ کھاتے دور جا کھڑی ہوئی. بالاج نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا. پاس آؤ ورنہ مار کھاؤ گی. وہ اپنی قمیص کے بٹن کھولتا، اسے اپنے پاس بلاتا، خود اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا. نہیں، آپ پلیز دور رہیں مجھ سے، میں آپ کو کچھ. وہ اچانک اس کی کمر سے گرپ کیا، اسے اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا. وہ اتنی نازک اور خوبصورت تھی کہ بالاج کو لگ رہا تھا کہ ہاتھ لگائے وہ میلی ہو جانی ہے. اس کے چہرے پر فنگر سے ٹریسنگ کی تو وہ کھڑے کھڑے آنکھیں میچ گئی، جبکہ پورا جسم اس کا وائبریٹ کرنے لگا تھا. وہ اس کے چہرے سے ٹریسنگ کرتا، اب ہاتھ اس کے گال سے اس کے ہونٹوں تک لایا تھا. ان نرم و نازک لبوں کو دھیرے سے دبا کے چھوڑا تو وہ مزید خوبصورتی چھلکانے لگے، جنہیں دیکھ کر بالاج کے گلے میں کانٹے سے ابھرنے لگے. اس کا گہرے سانس لینا پر اس کی باڈی وائبریٹ کرتی بالاج کو کچھ زیادہ ہی اٹریکٹ کر رہی تھی. دھیرے سے اوپر کا گاؤن اس کے جسم سے الگ کیا تو وہ زمین بوس ہوا. اس کی نرم اور نازک دھڑکنوں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی. تب بالاج کا خود پر قابو رکھ پانا ناممکن سا ہو گیا. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اوپر کی طرف ذرا سا اٹھاتے، اپنا چہرے کے قریب کرتا ہوا ہوا میں بلند کر گیا اور دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے. اس ایک لمس نے فضا کو سب کچھ بھلا دیا. اس کی اگلی جسارت پر فضا کے دل کی دھڑکنیں 100 کی سپیڈ سے بھاگی. اس کے اندر کے سارے جذبات اکٹھے ہونے لگے. بالاج نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے، اس کے گالوں سے اس کے لبوں پر آیا تو فضا نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا. بالاج کے چہرے کو دھیمی سی مسکان نے چھوا. وہ اسی سے چھپنے کے لیے اسی کا سینہ تلاش کر رہی تھی. اگلے ہی پل بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پر لے آیا. فضا کا دل جیسے اب کی بار رکنے کے در پہ ہوا. وہ خود کو اس سب کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی. اسے بالاج سے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن جس طرح کے بالاج کے تیور تھے اس وقت مناسب نہ لگا، کیونکہ بالاج کو بھی ابھی کچھ بھی کہنا سننا بیکار تھا. وہ اپنی قمیض اتارتا، لائٹس کو ڈم کرتا، اس پر سایہ فگن ہونے لگا. بہت غلط کیا، سارا بناؤ سنگھار اتار کے. میں نے تو ابھی جی بھر کر تمہیں دیکھا تک نہیں تھا. وہ ناراض ہو رہا تھا. بالاج پلیز مجھے تھوڑا سا وقت. وہ بمشکل ہی بولی. کس چیز کے لیے تھوڑا سا وقت؟ وہ بھی فوراً پوچھنے لگا. میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں اگر آپ مجھے. اس کی باقی کے الفاظ بالاج نے اپنے ہونٹوں پہ چن لیے. اس پل وہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی، جو اس کے لبوں سے جنونی انداز میں لپٹا تھا اور چپک ہی گیا تھا. فضا کی سانسیں رکنے لگی تھی. وہ کچھ اور کر بھی نہیں رہا تھا، بس تھم گیا تھا. چھوڑیں بالاج. وہ ذرا سا پیچھے ہوئی، لیکن اس بار بالاج نے اس کا لحاظ بالکل نہیں کیا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اسے بے حال کر گیا اور چومتا چلا گیا.
اس کا اس قدر جنونی انداز دیکھتے فضا ڈر کے رونے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم پیچھے ہوا، اسے گود میں لیا، اس کی کمر سہلانے لگا۔ میرا سانس رک رہا تھا بالاج، اس کے سینے پہ سر رکھ کے روتے اسی کی شکایت لگا رہی تھی۔ اب اتنی زور سے بھی کس نہیں کی میں نے، اس کے پہلو میں ہاتھ جمائے، اب اس کی ویسٹ پہ ہاتھ پھیرتا بے باک ہو رہا تھا۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ پہلی بار میں ہی بالاج اسے اپنے آپ اس قدر بری طرح شو کروا رہا تھا کہ معصوم خود کو سنبھالے نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ اب کی بار وہ ذرا سا کھلکھلاتے اس کے ہاتھوں کو پکڑ گئی جو اس کی ویسٹ سے اب اس کے پیٹ کے گرد گردش کرتے اوپر کی جانب آ رہے تھے۔ بالاج اس کے ہاتھوں کی گرفت اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اسے نیم روشنی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی۔ سو سافٹ یار، پہلی بار محسوس کر رہا ہوں، کرنے دو نا، وہ مخمور لہجے میں بولتا اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھا رہا تھا، اور فضا کی سانسیں بھی ساتھ ساتھ گہری ہو رہی تھیں۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے بالاج، وہ منمنائی۔ میرے بھی، وہ بھی ویسے ہی بولتا اس کا سر تکیے پر گرا گیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا وہاں اپنی شدت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ فضا کی آہوں نے بالاج کو مزید اکسایا تھا۔ وہ مزید اس کے چہرے پر جھکا، اس کے گاؤن کی اسٹرپ سے سرکاتا، اس کی بیوٹی بون پر سلگتے لب رکھ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی جسارتیں بڑھتی چلی گئی اور وہ جنونی کیفیت میں آتا اسے اپنے حصار میں لیتا چلا گیا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسی نمبر سے پھر سے اس کے نمبر پر کال آ رہی تھی جس نے پچھلے ایک ہفتے سے اسے تنگ کر رکھا تھا۔ اب غصے میں آتے اس نے وہ مسلسل آتی کال کو پک کر لیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری کال پک نہیں کر رہی؟ کیوں، تم کوئی بل کلنٹن ہو جس کی کال مجھے پک کرنی تھی؟ اور آخر بار بار تم مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ چاہتے کیا ہو آخر؟ وہ زد چاہتی بولی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، لگتا ہے اب ملاقات کا وقت آ ہی گیا ہے۔ ایک بار ملو، سیدھا کر کے رکھ دوں گا تمہیں۔ میں تو آلریڈی سیدھی ہوں، جلیبی کی طرح، تم اپنی خیر مناؤ۔ بنا ڈرے جھجکے وہ اس کو بے نقد سناتی چلی جا رہی تھی۔ چلو ملتے ہیں کل، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کس کو سیدھا کرتا ہے۔ چلو چلو، منہ دھو کے رکھو، بات تو ایسے کرو جیسے ملک کے بہت بڑے ڈان ہو۔ شنزا اس کی ہر بات کو مذاق میں اڑا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ موبائل کو ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ موبائل نہیں شنزا خود وہاں موجود ہو اور وہ اس کا گلا پکڑ کر دبا دے۔ یہ ہم نا سامنے آ کر بات کریں گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اتنا کہتی اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ لو، انکل کو تو غصہ آ گیا۔ کم از کم اب کچھ دن جان تو چھوٹی رہے گی۔ شنزا نے موبائل ایک طرف پھینکتے سونے کے لیے آنکھیں موند لی۔ وہ جو ایک ہفتے سے اس کے اندر اس شخص کو لے کر ڈر بیٹھا تھا، آج کہیں وہ جا کر دور سویا تھا۔ اب وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا رہی تھی۔ اس نے ان نون کال سے تنگ کروانے والے اس شخص کے بارے میں اب تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ بالاج پلیز بس کرے نا، میں تھک گئی ہوں۔ رات بھر وہ اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو سوئی تھی کہ صبح سویرے پھر سے بالاج کا موڈ واپس بنا ہوا تھا۔ کیا یار، ابھی تو میرا دل نہیں بھرا، اور ویسے بھی ابھی تو میں نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے اور تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، وہ خفگی سے بولا تو وہ اس کی جانب دیکھتے روحانسی ہوئی۔ اچھا، اتنا پریشان اور اداس مت ہو، یہاں آؤ نا میرے پاس۔ بالاج نے پیچھے ہو کے بیک گراؤنڈ سے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے فضا کو اپنی گود میں بٹھایا تو فوراً سے کمفرٹر کو اپنے اوپر کرتے ہوئے اس کے اندر چھپ گئی۔ کیا کہیں پہ پین ہو رہا ہے؟ بالاج نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن جس حساب سے آپ میرے ساتھ، وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی، جبکہ بالاج اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے زوردار قہقہ لگا گیا۔ یار کچھ نہیں ہوتا تمہیں، ڈر کیوں رہی ہو؟ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں پھر عادی ہو جاؤ گی۔
وہ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا تو وہ مزید اپنے دل کو بے قابو ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اچھا سنو، کل ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اچانک سے بالاش کی کہی ہوئی بات پر فضا نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس؟ لیکن کیوں؟ تمہارا مکمل چیک اپ کروانا ہے۔ واٹ؟ کیسا چیک اپ؟ وہ الجھی۔ فضا، ہم کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے اور ایک بار تمہارا مکمل چیک اپ ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ جو کچھ میں نے آپ سے کہا وہ آپ بھول گئے یا آپ کا مائنڈ بدل گیا ہے؟ فضا نے بدگمان ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ فضا بالاش کی پوری بات سمجھے بنا اپنی طرف سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ آپ کو جب میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تو مجھ سے شادی کیوں کی آپ نے؟ اب آپ میرا علاج کروانے کے بہانے مجھے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں آپ سے صاف صاف کہہ دوں کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں اپنی کنڈیشن، اور اگر آپ کو میری اس کنڈیشن پر اعتراض تھا تو آپ کو مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بالاش کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ نے شاید مجھے صرف ایک رات کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اب آپ ہاسپٹل میں چیک اپ کا بہانہ بنا کر دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فضا، وہ گاڈ سیک یار، کیا بول رہی ہو تم؟ وہ غصے سے اٹھتا ہوا خود کو کور کرتا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ضبط کے عالم میں بولا، کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی مجھے؟ وہ بھی شادی کی پہلی صبح۔ اپنے آنسو پہنچتے وہ کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ انف فضا، انف، بہت بول لیا تم نے، افسوس ہو رہا ہے مجھے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک رات کے لیے استعمال کیا اور اب اس بات کو بہانہ بنا کر میں دوسری شادی کروں گا تو تم جو سوچتی ہو سوچو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ بجائے اس کی بدگمانی دور کرنے کے مزید اس کو خود سے بدگمان کرتا ہوا اسے باتھ روم کی جانب بڑھتا زور سے دروازہ بند کر گیا، اور فضا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ جانے اسے کیوں اتنے آنسو آنے لگے۔ اچانک یہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی، لیکن اس احساس کو الفاظ میں نہ ڈھال پا رہی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس شخص کو میسر نہیں ہوگی۔ وہ آج سارا دن گھر ہی رہی، لیکن شام کو بہن کے لیے ریسیپشن کا گفٹ لینے جانا تھا، اور وہیں وہ مار کھا گئی جب وہ کڈنیپر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اسے بہت آسانی سے کڈنیپ کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ شام ہو گئی، مشال ریسیپشن پر جانے کے لیے ریڈی تھی، لیکن شنزا کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اسے بار بار کال کر رہی تھی پر اس کا نمبر آف آ رہا تھا۔ یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں سنا، ہمیشہ مجھے بتا کر ہی گئی ہے۔ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، اب تو پورے 3 گھنٹے گزر گئے۔ کم آن، پک دا کال شنزا۔ مشال بیگم مسلسل کال پر کال کیے جا رہی تھی، لیکن شنزا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اور یہی نہیں، دوسری طرف ان کی بڑی بیٹی فضا بھی گھر سے جا چکی تھی۔ آنٹی معلوم نہیں اچانک ہی کہاں چلی گئی۔ پارلر سے وہ اسے لینے گیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ہر جگہ اسے تلاش کر لیا پر وہ نہ ملی۔ مشال بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ساتھ دونوں بیٹیاں غائب ہوئی تھیں، نہ جانے کس حال میں ہوں گی دونوں۔ وہ از حد پریشان تھی۔ یہی حال فرقان صاحب اور بالاش کا بھی تھا۔ بالاش کو تو رہ رہ کر اپنی صبح کی اس کی لڑائی یاد آ رہی تھی، جس کے بعد دونوں میں بات چیت بالکل بند ہو گئی تھی، ایک دوسرے سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ اب بالاش کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ اس سے بات کر لیتا، اسے سمجھا دیتا کہ وہ کیوں ہاسپٹل جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوئی اور بالاش نے اسے مزید الجھا دیا۔ میں دوسری شادی کروں گا، اپنے الفاظ یاد آئے تو خود پر افسوس ہوا۔ شادی کی پہلی صبح کون یہ سب بولتا ہے؟ وہ بہت بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز سامنے آؤ۔ شنزا کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ کہاں تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، پر اس اندھیرے کمرے میں اتنا احساس ہو گیا تھا وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ وہی فون والا تھا جس نے اس کو پورے 1 ہفتے سے تنگ کر رکھا تھا۔ اور آج غلطی سے یہ ہوئی کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ بھول گئی کہ کڈنیپر تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔
کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے شنزا والے کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، پر اس شخص نے بہت آرام سے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ ویلکم ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ مقابل مزے سے اس کے سامنے آ گیا تو شنزا نے غصے سے لب بھینچے۔ زیدان کو سامنے دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ وہ بری طرح بھڑکی۔ خود ہی تو چیلنج کیا تھا تم نے، بھول گئی؟ وہ اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو انگلی سے لپیٹتے مسکرایا تو شنزا نے سر جھٹکتے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ کیا چاہتے ہو تم لچے لفنگے؟ نہ جانے چچا جان نے کیا کھا کر تمہیں پیدا کیا ہے، جس طرح کی اولاد پیدا کر دی۔ شنزا نے طنز پر ایک پل کو زیدان کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا۔ تمہاری زبان ہے کہ تیکھی مرچ، ہر وقت ہی زہر اگلتی رہتی ہو۔ بچ کے رہنا مجھ سے یہ نہ ہو، اس زہر سے تمہیں مار ہی دوں۔ وہ اپنی رسی سے بندھے ہاتھوں کے کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہو تم 16 کی، زبان تمہاری 16 جمع 16 کی ہے۔ ہاں تو اپنی ماں کے پالنے پہ بڑی ہوئی ہوں، تمہارے باپ کا دیا نہیں کھاتی۔ شنزا کی زبان کے تیور دیکھتے زیدان نے کانوں کو ہاتھ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی پاکٹ میں رکھا فون بج اٹھا۔ وہیں بیٹھا کال ریسیو کر گیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی صحت؟ میرے سامنے ہے ڈیڈ، وہ بیزاری سے بولا۔ اسے پیپرز پر سائن کرواؤ جلد از جلد اور واپس چھوڑ کر آؤ۔ ڈیڈ جس طرح اس کے تیور ہے نا، وہ مشکل ہی ہے کہ سائن کرے۔ یہاں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا۔ وہ ایک نظر شنزا کو دیکھتے بولا، جو ماتھے پر بل ڈالے اسے ہی گھور رہی تھی۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس معاملے سے دور رہو، میں اپنے بندے سے یہ کام بآسانی کروا لیتا، پر نہ جانے تمہیں کیا شوق چڑھا تھا۔ رکھ کے لگاؤ اسے 2 کان کے نیچے اور سائن کروا کر فوراً حویلی پہنچو۔ آگے سے آرڈر سنتا وہ بدمزہ ہوا اور کال بند کرتا سامنے بیٹھی چڑیل کو دیکھا۔ زیدان کی نظر میں وہ چڑیل ہی تھی۔ اگر ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو اس وقت وہ زیدان کا حلیہ بگاڑ چکی ہوتی۔ چلو سائن کرو یہاں، اگر گھر جانا چاہتی ہو۔ وہ جیکٹ سے کچھ پیپرز نکالتے اسے سامنے کر گیا۔ کس چیز کے پیپرز ہیں یہ؟ کیا کرنے والے ہو میرے ساتھ تم؟ وہ آئی بروز کاتی پوچھنے لگی۔ نکاح کے پیپرز نہیں ہیں یہ، بے فکر رہو۔ تم جیسی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے میں چوراہے پہ خود کو کھڑا کرتے گولی مار لوں۔ وہ دانت کچکچاتے بولا، تم جیسے بندر کے منہ والے سے نکاح میری جوتی بھی نہ کرے۔ شکل دیکھی اپنی، کوئی خسرا بھی تمہیں منہ نہ لگائے۔ شنزا نے بھی حساب بے باک کیا۔ تمہاری تو؟ وہ ایک دم سے اسے بالوں سے جکڑ گیا تو شنزا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ تم سب مردوں میں نا یہ عادت سیم ہے، جب جواب نہیں بن پڑتا نا تو ہاتھ اٹھاتے ہو، فزیکل ہوتے ہو۔ شنزا کے نڈر انداز پر زیدان دل ہی دل میں اس سے امپریس ہو رہا تھا۔ فزیکل ابھی ہوا نہیں، اگر ہو گیا نا تو 9 ماہ بعد میرا بچہ گود میں لیے پھر رہی ہوگی۔ وہ بھی اب فارم میں آتا جواب دے ہوا۔ اس کے جواب پر شنزا کا رنگ ایک دم سرخ ہوا۔ اب وہ واہیاتی پر اتر آیا تھا۔ بولو نا، 2 جواب۔ بتاتا ہوں تمہیں کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بولا تو شنزا گہرا سانس خارج کر گئی۔ جس کے بھی پیپرز ہوں میرے جوتے پہ، میں سائن نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر ایک بار پھر زیدان کو غصہ چڑھا تھا۔ لگتا ہے گھی ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑے گا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا اٹھا اور اس کو ڈرانے کی خاطر اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا۔ شنزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اس شخص سے کچھ بھی امید ہو سکتی تھی پر یہ نہیں۔ ہر انکار پر ایک چیز ریموو ہوگی۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو۔ وہ اب واپس اپنی جگہ پر بیٹھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم میں انسانیت نہیں ہوگی، پر تمہاری اس حرکت نے ثابت کر دیا کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ زبان کو لگام دو۔ وہ ایک دم ہائپر ہوا اور ٹیبل پر زور سے مکہ مار گیا۔ تم چاہے میرے کپڑے کیا میری بوٹی بھی کر دو، میں ڈرتی نہیں، کسی پیپر پر سائن نہیں کروں گی۔ اس کا پختہ انداز دیکھتا زیدان گہری سانس بھر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری آپ ہی کو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بیٹھو تم یہیں۔ وہ مزے اٹھتے ہوئے پیپرز باسکٹ میں رکھنے لگا۔ آپ ہی؟ کیا کیا آپ ہی کو؟ میری آپ ہی کو کچھ بھی کیا نا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بندر۔ وہ ایک دم چلائی اور اونچا چلا، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ جائیداد کے پیپرز ہیں جن پر تم دونوں بہنوں کے سائن چاہیے۔
اگر تم نہیں کرو گی تو تمہاری آپ ہی تو کر ہی دے گی، اس سے بھی جا کے ایک ملاقات کر ہی لوں۔ اب اس کے دل پہ وار کرتا وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ پاگل ہو تم؟ میری آپی کو کچھ نہ کہنا، میں بتا رہی ہوں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ چلا رہی تھی پر وہ رکا نہیں تھا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ اگر اس نے آپی کو کچھ بھی کر دیا تو؟ شنزا ایک دم پریشان ہو اٹھی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ ایک طرف شنزا کڈنیپ ہوئی تھی تو دوسری طرف فضا نے گھر چھوڑ دیا، اور ایسے میں جہاں سب گھر والے پریشان تھے، انہیں ڈھونڈ رہے تھے، فضا اپنے چچا کے ہاتھ چڑھ چکی تھی، جہاں اس کے چچا نے اسے قید کر لیا تھا اور اس سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کروانے کو بے تاب ہوئے۔ فضا ایک پل کو انہیں دیکھنے لگی اور پھر بنا لڑے بنا کچھ کہے سائن کر گئی۔ جاوید صاحب سخت حیران ہوئے۔ کہاں تو ایک بہن کی اکڑ نہیں ٹوٹ رہی تھی اور وہ سائن نہیں کر رہی تھی، یہاں بڑی بہن نے فوراً ہی سائن کر دیے۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر کتنا بڑا طوفان برپا تھا۔ وہ جیسے زندگی سے ہار چکی ہو۔ مجھے جانا ہے اب، وہ سائن کرنے کے بعد دل میں درد اٹھتا محسوس کرتی بولی۔ جاؤ۔ جاوید صاحب نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ خود کو سنبھالتی باہر جانے لگی۔ کیا پوچھو گی نہیں کہ تم سے سائن کیوں کروائے ہیں؟ اچانک سے اپنے چچا کے الفاظ پر وہ تھمی، لیکن پلٹی نہیں جاننا۔ جب باپ مر گیا تو اس کی جائیداد کا کیا کریں؟ وہ آنسو حلق میں اتارتے کہتے وہاں رکی نہیں اور چلی گئی۔ جاوید صاحب ایک دم چپ ہو گئے۔ وہ کیا بول گئی تھی؟ کاش وہ جان جاتی کہ اس کے چچا کتنی بڑی سازش کے تحت ان کے حصے کی جائیداد کو اپنے نام کروا رہے ہیں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے اور جیسے ہی وہ باہر نکلی، دروازے کے پاس انہیں وہ بے ہوش پڑی ملی۔ ان کا دل گھبرا گیا۔ جو بھی تھا، بھائی کی اولاد تھی۔ دولت جائیداد کا لالچ اپنی جگہ، لیکن انسانیت ابھی بھی شاید زندہ تھی۔ اسے خود کے ساتھ لگائے اسے الگ نہ رکھ سکے، اور پھر جس طرح بنا کسی آرگیومنٹ کے اس نے سائن کر دیے تھے، اس وجہ سے بھی وہ جاوید صاحب کا دل نرم کر گئی تھی۔ بیوی کو اندر سے آواز تھی اور اس کی مدد سے فضا کو اندر لے گئے، بستر پر لٹائے۔ اسے کیا ہوا؟ شبانہ کے سوال پر وہ خود سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں خود کچھ پتا ہوتا تو بتاتے نا۔ کچھ پتا چلا؟ فرقان صاحب نے بالاج کو اندر آتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ آج ریسیپشن کے دن دونوں بہنیں غائب تھیں، تو دوسری طرف مشال کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماحول عجیب سی اکتاہٹ کا شکار تھا۔ بالاج نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ہی غلطی کا احساس جاگ رہا تھا۔ کاش وہ سب کچھ فضا سے نہ کہتا تو وہ آج یہاں پہنچی ہوتی۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ اس کا دل اسے ہی یاد کر رہا تھا جو اس وقت کسی کے گھر میں بے ہوش پڑی تھی۔ دل میں درد کا ایک طوفان امٹ رہا تھا، جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، ایک بار، بس ایک بار وہ مل جائے، پھر کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ دل گیا تو مجبور ہو کر اسے ڈھونڈنے نکلا۔ فرقان صاحب بھی فون اپنے ہاتھ دوست DIG سے رابطے میں تھے۔ وہ بھی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن فی الحال کہیں سے بھی خاطر خواہ جواب نہیں مل رہا تھا۔ زیدان کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی شاید کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ آنے والا کوئی اور نہیں، زیدان ہی تھا۔ اس نے اس بار گلاسز پہنے تھے اور بار بار گلاسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہ کیسی ہو؟ وہ ہکلا کر پوچھ رہا تھا۔ بہت مزے میں، انجوائے کر رہی ہوں، شنزا نے تنزن جواب دیا۔ بچوں ایک بار ہاتھ کھول دے، پھر دیکھ میں تمہیں گنجا نہ کر دیا نا تو میرا نام بھی شنزا عاصم نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ زیدان کو کچھ وقت سے ہی جانتی تھی، جو مسلسل اس کے پیچھے پڑا تھا، آتے جاتے اس کا راستہ روکتا تھا۔ اپنا تعارف وہ بہت پہلے کروا چکا تھا کہ وہ اس کے چچا کا بیٹا ہے، پر اسے مسلسل فون پہ ہراس بھی یہی کر رہا تھا اور کڈنیپ بھی اسی نے کیا، یہ اسے اندازہ اب ہوا تھا، اور وہ بھی دولت اور جائیداد کے لیے۔ اتنے عرصے سے وہ کس طرح سے زندگی گزارتے آئے، سب کچھ ہوتے انہیں کچھ نہ ملا جن کی وہ حقدار تھی۔ کسے سائن کر دیتی؟ وہ اپنے بچپن کی کمیوں اور تلخیوں کو نہیں بھولی تھی، سب سے زیادہ جب اسے باپ کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ کہیں نہیں تھا۔ مر جاتی لیکن سائن کبھی نہ کرتی۔ وہ پکا تہیہ کر کے بیٹھی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ ہکلا کے کیوں بات کر رہا تھا، اور اوپر سے بار بار چشمہ بھی درست کر رہا تھا۔ کہاں لے کے جاؤ گے؟ شنزا کا انداز تیکھا تھا۔ بہت دور، ان سب سے دور، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کی باتیں سنتے شنزا کا دماغ گھوما۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟
تم نہ بس اتنا کہہ دو تم عدنان کی ہو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ شخص شنزا کے قریب ہوتا اس کے چہرے کو جا بجا ہاتھوں سے چھونے لگا، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ مزید نیچے گہرائیوں پر جاتا کہ وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ اس پل شنزا کو مقابل سے خوف محسوس ہوا۔ یہ وہ نہیں تھا جو چند لمحے پہلے یہاں تھا۔ اس شخص کی شکل صرف ایسی تھی، یہ زیدان نہیں تھا۔ شنزا کو اتنی سمجھ لگ گئی تھی، دور کیوں جا رہی ہو؟ پاس آنے دو نا، تم بہت خوبصورت ہو اور تمہارا یہ جسم، اوف، روز دیکھتا تھا دور دور سے، اب قریب ہونے کا مزہ آئے گا۔ کیا بول رہے ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ شنزا کا دل سکڑا تھا۔ ہاں نا، تم صرف میری ہو، میں تمہیں زیدان سے دور لے جاؤں گا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، تمہیں کڈنیپ کرتا ہے، سزا دوں گا اسے بھی۔ وہ بالکل عجیب سا بیہیو کر رہا تھا، وہ خوف میں بھی عجیب سا تھا اور اس کی باتیں بھی۔ میرے ہاتھ کھول دو پلیز۔ شنزا نے دماغ کو صحیح راستے پر لایا تاکہ اپنے ہاتھ کھلوا کر اپنا بچاؤ کر سکے۔ کھول دوں گا، پہلے تمہیں اپنا بنا لوں۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ شنزا کو اس کے ارادے نیک نہ لگے۔ وہ اسے ہاتھ باندھے ہی ایک طرف پیچھے میٹرس پہ لے گیا اور وہاں دھکا دیا۔ اس نے اپنی بیلٹ بھی نکال پھینکی۔ شنزا کا حلق خشک ہوا۔ وہ اچانک ہی اس کے اوپر آتا، اس کو نہارتے مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ اس کے ہاتھ شنزا کے بازوؤں پر گردش کرنے لگے۔ شنزا نے مزاحمت کی تھی لیکن بندے ہاتھوں سے وہ زیادہ مزاحمت کر نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے پاگل انسان، خبردار جب مجھے چھوا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا، گھٹیا انسان۔ شنزا چلا اٹھی۔ مقابل کے دماغ کی تنابیں ہلی اور اس نے کس کے ایک تھپڑ شنزا کے گال پہ چڑھ دیا تو شنزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ شور نہیں کرو، شرماؤ مجھ سے۔ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتا بولا جہاں تھپڑ مارا گیا تھا۔ شنزا کو وہ سائیکو سا لگا۔ ایک پل کو وہ شانت ہوتا شنزا کو دیکھے جا رہا تھا اور اگلے پل اس نے شنزا کی شرٹ کو اتار کے پرے اچھالا۔ شنزا کا جی چاہا خود کو مار ڈالے۔ وہ چلا اٹھی، بری طرح چھٹ پٹائی۔ شش! عدنان نے اسے منہ پر انگلی رکھتے چپ کروایا۔ آواز نہ آئے ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو میں غصے میں بہت برا ہوں۔ مجھے صرف پیار کرنا ہے تمہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بول رہا تھا اور شنزا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ مر جائے پر اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتے تھے۔ اس کی گردن پر جھکا، ایک منٹ سنو، میری بات سنو۔ شنزا نے اسے پکارا تو اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے پیار کرتے ہو نا، تو میرے ساتھ یہ سب مت کرو، یہ سب تو گناہ ہے نا۔ یوں نہیں چھو سکتے، پلیز ایسے مت کرو۔ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی۔ دیکھو ابھی مجھے مت روکو، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ ایک بار پیار ہو جائے گا، بچے ہو جائیں گے، پھر ہم نکاح کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اب کی بار اس کو سٹیپس میں انگلی الجھاتے شرماتے بولا۔ شنزا نے دانت کچ کچاتے اسے دیکھتے اس کے منہ پہ تھوکا۔ گندے انسان ہو تم، ایک نمبر کے گھٹیا اور بے غیرت، لڑکی کا کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کی حرکت اور باتوں سے عدنان کا دماغ بھگ سے اڑا اور اس نے ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ اب بک دو۔ وہ اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑ گیا۔ شنزا کی چیخ بے ساختہ تھی کہ تبھی کسی نے عدنان کو کھینچ کر پیچھے کیا اور اس کے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا تو عدنان دور جا گرا۔ آنے والا زیدان تھا۔ وہ شنزا کی یہ حالت دیکھ اپنا آپ مجرم سمجھنے لگا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے دوپٹہ اس کے اوپر ڈالا، اسے ڈھک دیا اور پلٹ کر عدنان کو دیکھا جو تھا تو اس کا عکس لیکن کہیں سے بھی اس جیسا نہیں تھا۔ تو تم نے مجھے مارا، اپنے بھائی کو؟ وہ بے یقینی سے زیدان کو دیکھتا بولا تو زیدان نے اس کے بولتے بولتے ایک مکہ اور اسے جڑ دیا۔ وہ دور جا گرا۔ شنزا خاموشی سے نیم بے ہوشی میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ زیدان نے زیادہ نہیں مارا لیکن جتنا مارا وہ اسی میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ دونوں جڑواں بھائی تھے۔ عدنان پڑھائی میں بہت اچھا تھا لیکن اس کی باڈی نارمل سی تھی، جبکہ زیدان تھوڑا غصیلا اور ضدی ثابت ہوا تھا اور اچھی خاصی باڈی بلڈر کی جسامت والا شخص تھا۔ عدنان کے بے ہوش ہوئے وجود کو ایک طرف کرتا وہ شنزا کی جانب پڑھا، بہت خاموشی سے
बिना उसकी जानिब देखे उसके हाथ खोल दिए। हाथ खुलते ही वो सिसक उठी, दुपट्टे से अपने वजूद को ढांपने लगी। कलाइयाँ बुरी तरह चल गई थी। ज़ैदान ने उसकी शर्ट उठाते उसकी जानिब बढ़ाई, जबकि नज़रें अभी भी उस पर नहीं जमा सका था। शिंजा ने शर्ट लेनी चाही, पर कलाइयों में बेतहाशा दर्द था। उसकी कंडीशन देखता वो खुद ही आगे बढ़कर उसे शर्ट पहनाने लगा। वो तो अचानक वापस आया था बाप के कहने पर। उन्हीं का हुक्म था कि शिंजा को लेकर हवेली आए। उसकी बड़ी बहन भी यहीं थी, पर उसे पता नहीं था कि जब वो वापस आएगा तो अदनान ये सब कर रहा होगा। उसके गले पे दाग देखता वो लब भीज गया। जो यकीनन अदनान ने किया था, वो उसे खड़ा कर गया तो एकदम वो लड़खड़ाई। ज़ैदान ने उसे फौरन सहारा दिया। तुम ठीक हो? उसकी कमर में हाथ डाले परेशानी से पूछने लगा। मुझे छोड़ो, मत छुओ। वो रो देने को थी, नहीं छू रहा, कुछ नहीं कर रहा, प्लीज रोना मत। उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखता जब्त से बोला। अदनान इस हद तक गिर जाएगा ज़ैदान ने सोचा नहीं था। चल सकती हो? उस पर अच्छे से दुपट्टे को कवर करते देखते पूछ रहा था। उसके अंदाज में फिक्रमंदी थी। मुझे घर जाना है, वो हिचकी लेते बोली। तो ज़ैदान ने इस बात में सर हिला दिया और उसके लड़खड़ाते कदमों को देखते उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बहुत खामोशी से बाहर निकला और उसे गाड़ी में बिठाते फ़ोन पे अपने दोस्त सिकंदर को कॉल करता, अदनान के बारे में बताता खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। जो भी था, अदनान ने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन वो उसका भाई था। चाह के भी वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। ड्राइविंग करते एक निगाह साथ बैठी उस लड़की पर डाली कि कुछ देर पहले कैसी जंगली बिल्लियों की तरह उससे लड़ झगड़ रही थी और अब एकदम चुप थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अचानक से गाड़ी रुकी तो शिंजा ने घबराते हुए पूछा। ज़ैदान ने ज़रा सा झुककर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके होंठ का फटा किनारा साफ करने लगा। वो मासूम खूबसूरत सी दोशीज़ा जो सिर्फ अभी 16 साल की थी, कुछ ही देर में क्या से क्या हाल कर दिया था। वो इस सब का खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। आई एम सॉरी, वो गहरा सांस भरकर बिलाखिर बोल गया। तो शिंजा ने तलखी से सर झटका। तुम्हारा ही भाई है ना वो? उसने मुझे बरहना। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। न जाने क्यों ज़ैदान को तकलीफ हुई। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो। इससे ज़्यादा शायद वो खुद को तसल्ली दे रहा था। ठीक? मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। वो हिचकी भर गई। ऐसा नहीं होगा, वो शिद्दत जज्ब से बोला। उसने मेरे साथ, ये देखो मेरे हाथ, मेरा जिस्म। उसने ज़ैदान को अपने हाथ दिखाए जो बुरी तरह कांप रहे थे। उसके हाथ थामे वो भी नम आंखों से उसे देखने लगा। मुझे सांस भी नहीं आ रहा ज़ैदान, वो बिलक कर बोलती एक हिचकी ले गई। मैं अपनी सांसें बख्श दूंगा शिंजा। वो बेइख्तियारी उसके गाल पर हाथ रखे बोल गया। कुछ पल यूं ही बीत गए। दोनों का सख्ता टूटा जब मेन गेट से सामने जावेद साहब आते दिखाई दिए। ज़ैदान पीछे हटा। बाप को देखकर उसने लब भींचे। स्टीयरिंग पे हाथों की गिरफ्त मजबूत हुई। 26 साल का जवान खून था और सर पर सवार था। आज उसके बाप ने एक बेटे को किडनैपर बना दिया और दूसरा जानी बनने जा रहा था। शिंजा, कुछ पल के लिए मुझ पे भरोसा कर लेना प्लीज, वो उसे कहता मुल्तजी आंखों से देखता बाहर निकला। ले आए से, चलो ले आओ अंदर। जावेद साहब ने संजीदगी से कहा। नहीं डैड, मैं इसे वापस छोड़ने जा रहा हूँ, आप इसकी बहन को बाहर भेजें। वो बाप के सामने सीना तान के खड़ा हो गया। शिंजा ने गाड़ी से बाहर निकल कर कि बाप बेटे की बात सुननी चाहिए। तुम पागल हो गए हो, साइन करवा कर भेजना है, ले जाना फिर दोनों को। जावेद साहब ने नाक से मक्खी उड़ाई। नामुमकिन। ज़ैदान ने वो पेपर्स निकाल कर बाप के सामने किए। इतने में फिजा शबाना बेगम के साथ बाहर आती दिखाई दी। ज़ैदान ने उनके सामने पेपर्स करते उसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। नहीं चाहिए कोई जायदाद दौलत, जो जिसका है उसी को ही मिलेगा डैड। जुल्म और ज्यादती अब और नहीं। तुम पागल हो गए हो? ये सब ज़रूरी है, ये सब कुछ हमारा है और हमने लेना है। तुम्हारा है, अदनान का है, समझे तुम? वो चिल्लाए थे। ये सब आप हमारे लिए कर रहे हैं तो मत करें डैड। वो एक बार फिर बेबसी से चिल्लाया। 2 बेटे हैं आपके, लेकिन आपने उनको दौलत जायदाद देने के चक्कर में क्या बना दिया? एक को जानी और दूसरे को किडनैपर। क्यों किया आपने ऐसा?
بہت ظلم کیا آپ نے۔ کیا مطلب؟ عدنان کہاں ہے؟ جاوید صاحب ایک دم تڑپے، اپنے کرموں کا حساب تو اسے بھی دینا ہوگا۔ بہت غلط کیا ہے اس نے۔ ایک نظر پلٹ کر شنزا کو دیکھا، جس نے خود کو دوپٹے میں اچھی طرح سے کور کر رکھا تھا، پر چہرہ تو دکھائی دے رہا تھا۔ شنزا؟ اچانک فضا کی نگاہ بہن کی جانب جا ٹھہری تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں آپی، آپ یہاں کیسے؟ کیا آپ کو بھی کڈنیپ؟ شنزا نے گھبرا کر پوچھا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لگے زیدان اور جاوید صاحب کو دیکھنے لگیں، لیکن وہ دونوں اب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ میں انہیں لے کر جا رہا ہوں ڈیڈ۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ میں ایسا ہی کروں گا ڈیڈ، وہ بھی دو بدو سختی سے بولا۔ تو جاوید صاحب بیٹے کی آنکھوں میں باغی پن دیکھتے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، اور پھر وہ شنزا اور فضا کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جاوید صاحب کے ہاتھ بالکل خالی رہ گئے۔ حویلی میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زیدان شنزا اور فضا کو واپس چھوڑنے آیا تھا اور ساری بات انہیں بتا دی، اپنے باپ کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی۔ لیکن عدنان نے جو کیا وہ حذف کر گیا، اسی لیے نہیں کہ اسے عدنان سے ہمدردی تھی، بلکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شنزا کے لیے کوئی کچھ غلط سوچے۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی عزت کے لیے وہ خود بھی پوزیسو سا ہو رہا تھا۔ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ایک نظر شنزا کو دیکھا، جو ماں کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ اس نے بھی جاتے ہوئے زیدان کو ایک ممنون نظر سے دیکھا اور ماں کے سینے سے لگ گئی، جبکہ فضا اب اس وقت بالاج کی نگاہوں کی زد میں تھی اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وقت بیت جاتا تھا، برا وقت تھا وہ بھی گزر گیا۔ فضا بیٹا آرام کر لو، بالاج فضا کو روم میں لے جاؤ۔ ماں کے کہنے پر وہ اسے روم میں لے گیا، جہاں جاتے ہی اسے اپنی جانب کھینچ گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں؟ ایک لمحہ سکون کا نہیں گزرا میرا، مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ فضا کڈنیپ ہوئی ہے، جبکہ بات اسے مکمل ابھی تک پتہ ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں خود گئی تھی بالاج، اور پھر کڈنیپ ہوئی۔ اس کی بات پر بالاج کے ہاتھ پہلو میں گرے۔ کیوں فضا؟ وہ کرب سے تڑپا۔ تو کیا کرتی؟ آپ کو بچہ چاہیے اور میں؟ بس کرو یہ فضول باتیں، مجھے تم چاہیے اتنا نہیں سمجھتی اس بات کو۔ اسے پھر سے کھینچ کے سینے سے لگا گیا۔ اس پل فضا نے سکون کا سانس خارج کیا اور بالاج کے سینے پر پیدر پہ مکے برسائے۔ پھر کیوں مجھے اتنا تنگ کیا؟ وہ سوسو کرتی بولی۔ تنگ کہاں کیا یار، مجھ سے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ بس اللہ پر یقین کرو، وہ ہمیں ہمیشہ بہترین سے نوازے گا، اور آئندہ تم نے ایسی گھر چھوڑنے والی حرکت کی نا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنا آپ باور کروا گیا۔ عدنان ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا۔ ماں باپ اسے دیکھ کر ٹوٹ رہے تھے، کیونکہ وہ بالکل چپ سا ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف زیدان ان کو آئینہ دکھاتا ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جاوید صاحب اور شبانہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ شاید وہ خود کو سزا دے رہا تھا، شنزا کو تکلیف پہنچانے کی سزا۔ وہ دبئی جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ میں داخل ہوتا وہ بھی ایک قدم بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جہاز میں بیٹھا تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گرا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا، وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سائڈ پر ہوں گے؟ اچانک نسوانی آواز سنتا وہ چونکا۔ اس کے پاس ہی کھڑی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، شنزا ہی تھی۔ شنزا اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرائی اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ تم یہاں؟ زیدان کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ دبئی نہیں جا سکتی میں؟ یہی جہاز خرید رکھا ہے؟ اس کی طرف مڑتی آنکھیں چھوٹی کرتی پوچھنے لگی۔ اس کا وہی کھنکھناتا انداز دیکھتے زیدان کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ شنزا نے رخ پھیرتے باہر کی فضاؤں کو دیکھا، جب اگلی ہی لمحے زیدان نے اس کے ہاتھ کی بیک سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے اپنے ہونے کا مان بخش رہا۔ شنزا نے سکون سے آنکھیں میچ کے کھولیں۔ سفر دشوار ضرور تھا، لیکن منزل بہت خوبصورت تھی۔